اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ صحت کے متعلق اب ہم 9ویں بات تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اس بات کے متعلق یعنی ناخن اور بال کٹوانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال درست کرنے کا حکم دیتے تھے تاکہ اجمیوں سے مختلف ہو جائیں۔ آپ مہینے میں ایک بار بغلوں کے بال اور زیر ناف بال صاف کرتے تھے اور ہر 15 دن کے بعد ناخن تراشواتے۔ ایک دوسرے راوی بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے جانے سے قبل مونچھیں اور ناخن تراشواتے تھے اور ناخنوں اور بالوں کو دفن کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی اس قدر محبت تھی کہ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حجام آپ کے بال کاٹ رہا تھا اور صحابہ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کی خواہش یہ تھی کہ بال زمین پر نہ گرے بلکہ وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ ان کے لیے اپنے حبیب کا ایک بال بھی سرمایہ حیات سے عزیز تھا۔ تو دوستو 10ویں بات ستر اور لبان، الشے اور مکی کی دھونی ہے۔ یہ 4 قسم کی چیزیں ہیں۔ اپنی رہائش گاہوں نشست گاہوں میں دھونی کا رواج عام کرو اور اس کے متعدد فوائد ملیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں لبان اور ستر کی دھونی دیا کرو۔ روایتاً ابن الجوزی۔ دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں الشے مر مکی ستر کی دھونی دیا کرو۔ یہ ابن ابان نے روایت بیان کی ہے۔ تو گویا حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اشیاء کی دھونی کو پسند فرمایا اور انہی کی ہدایت فرمائی۔ لبان، نمبر 1، لبان زمانہ قدیم سے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بہترین جراثیم کش ہے۔ اس کا ٹینچر یعنی اس کا پانی، یہ پانی میں گلی کرتے ہیں تو ٹینچر بن جاتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں گرم پانی میں ڈال کر اس کی بھاپ کی صورت میں سنگایا جاتا ہے۔ یہ آج بھی ہمارے اسپتالوں میں رائج ہے۔ جس جگہ متعدی امراض کی بیمار ہوں وہاں اس کی دھونی بے حد مفید بلکہ ضروری ہے۔ لبان کا دھواں اور بھاپ کالی کھانسی، دمے کے مریض، گلے کی سوزش، نیز سانس کی نالیوں کی سوزش کے لیے بے حد مؤثر اور سود مند ہے۔ ستر بھی لبان کی طرح بہت مفید ہے۔ اس کے دھوئیں سے کیڑے مکوڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسے بہترین کرم کش عودیات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو پہلے والی تھی وہ بیکٹیریا کو ہلاک کرتی تھی، اور یہ ستر اور لبان بھی یہ کیڑے مکوڑوں کو ہلاک کرنے کے لیے اس کی دھونی گھروں میں دیتے تھے۔ جس جگہ اس کے پتے پڑے ہوں یعنی ستر کے، وہاں سانپ اور بچھو نہیں آتے۔ کتابیں دیمک اور ٹڈی سے محفوظ رہتی ہیں۔
الشعب بےحد بے شمار فوائد کی عمل ہے، اس کا قہوہ بھی مفید ثابت ہوا ہے اور اس کی دھونی مؤثر کرم کش ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایٹرینیشیا اور نولگریس کے نام سے متعدد امراض کا علاج ہے۔ مرمکی کی دھونی بھی اپنی جگہ بے حد مفید ہے۔ عربی اور طبرانی میں اسے مر کہتے ہیں، تورات میں کئی جگہ اس کا ذکر موجود ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو کتاب پیدائش میں 43 یوحنا 19:4-39 میں پڑھ سکتا ہے۔ آگے 11ویں بات آ گئی ہے۔ آنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتركوا النار فی بیوتکم حین تنامون۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑا کرو جب تم سونے لگو۔ بخاری و مسلم۔ آگ جلتی نہ چھوڑو جب تم سونے لگو، کیا پتہ وہ چولہے انگیٹھی سے نکل کر ادھر ادھر پھیل جائے۔ اگر تم نے اسے دھیما کر کے چھوڑ دیا، کیا معلوم وہ تیز ہو جائے، کوئی ہانڈی وغیرہ اوپر رکھی ہو تو اسے جلا ڈالے، یا کیا خبر تمہارے سوتے ہوئے تیز ہو جائے یا آندھی چل پڑے اور آگ جسے تم بے ضرر سمجھ کر سو گئے بھڑک اٹھے، گھر بار کو جلا ڈالے، تمہارے مال و املاک کو بھسم کر ڈالے یا جان لیوا بن جائے۔ اسی سلسلے کی ایک اور حدیث ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات مدینہ منورہ میں کسی کے گھر میں آگ لگ گئی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ان هذه النار عدوۃکم فاذا نہمتم فاطفئوها، یقیناً یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ یہ متفقہ علیہ حدیث ہے۔ متفقہ علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو شیوخ کے درمیان اتفاق پایا جائے۔ جس حدیث کے بارے میں حضرات شیوخ آپ جانتے ہوں گے، ان کے بارے میں اتفاق پایا جائے، اسے متفقہ علیہ کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ فرمان تھے ناخنوں وغیرہ، بالوں وغیرہ کے بارے میں، اور رات سونے سے قبل کے انتظامات کے بارے میں۔ آپ نے اکثر اوقات اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا کہ آج اتنے لوگ مر گئے، آج اتنے لوگ گھروں میں مر گئے آگ لگنے کی وجہ سے۔ کبھی شارٹ سرکٹ سے آگ لگتی ہے، کبھی گیس کے چولہوں سے آگ لگتی ہے، اور مختلف طریقوں سے۔ تو یہ جو حفاظتی دائرہ کھینچا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ آپ کی جان کی سلامتی کے لیے ہے کہ آگ بجھا کر سویا کرو، چراغ بجھا کر سویا کرو، دائنی کروٹ سویا کرو، سب کو معاف کر کے سویا کرو، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین وغیرہ پڑھ کر سویا کرو، درود شریف پڑھ کر سویا کرو، تو اس سے آپ کی جان کی حفاظت ہوگی۔ ایک اور بڑی زبردست دعا ہے جسے میں اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے سے قبل کی دعا ہے، اور اس کے ایسے الفاظ ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان کو تیرے سپرد کیا اور تجھے اپنا پشتی بان بنایا، اور میں جانتا ہوں تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، بے شک تو سب رحیموں سے بڑھ کر رحیم ہے۔ تو یہ دوستو آج کا موضوع تھا جو مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے موضوع پر پھر بات ہوگی، اور جلد بات ہوگی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اہل و عیال، گھر بار، دوست احباب سب کو سلامت رکھے، ایمان عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔